بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج. الحمد لله عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج. الحمد لله عدد ما نزل من السماء وعرج. والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی اور کامرانی کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. قد افلح من زکاها. کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. وقد خاب من دساها. جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا، گویا کہ اس نے خسارہ حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے نقصان پا لیا اور خسارہ پا لیا. قرآن مجید کا اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقی عقل و دانش، ایسی عقل و دانش جو انسان کو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، یہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من. جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے پاس دل تو ہوں گے لیکن ان کے پاس فہم نہیں ہوگی، وہ دین کو نہیں سمجھتے ہوں گے. آنکھیں تو دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آئیں گی لیکن حق بات کو وہ دیکھیں گے نہیں. ٹھیک. حق کی پہچان نہیں ان کو ہوگی. کان تو ہوں گے لیکن حق بات کو سننا ان کے لیے دشوار ہوگا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. صحیح. وہ صرف جانوروں کی طرح نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی زندگیاں جو کان اور آنکھ اور دل سے صحیح کام نہیں لیتے، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر. صحیح. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جہنم میں پھینکنا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دل دے دیا، جنہوں نے اس کا تزکیہ کر لیا اور کانوں اور آنکھوں سے صحیح کام لیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت کے دن نفع مند جو ہے یہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے ایسا دل دے دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اور انسان مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اللہ سے تعلق کو توڑتا ہے یا دور ہوتا ہے. اس دن کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے. ایسا دل جو سلامت ہو شرک سے، کفر سے، خرافات سے، بدعات سے، اور مسلمانوں سے بغض رکھنا اور حسد کرنا
یہ رذائل سے اپنے آپ کو جو پاک کر لیتا ہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فوز و فلاح کیسی ملے گی؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ایسے متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، لیکن جو لوگ غوایا میں رہنے والے ہیں، ایسی مہالک میں پڑ جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر مسلمانوں کا بغض اور دل کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت کی بجائے نفرت، اس طرح کے جذبات جب آ جاتے ہیں تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اس لیے تزکیہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے کہ دنیا میں بھی انسان کامیابی سے زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن بھی فوز و فلاح اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک۔ اور دانش مندی بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہی عطا کرتے ہیں، ان کی ہی زبانوں پہ حکمت کو جاری کرتے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل الجنہ من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو یسمع۔ اللہ اکبر، صحیح۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے کہ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت عالی ہے، اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جہنمیوں کی نشانی ہے کہ لوگ ان کے سامنے ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، تم بہت جھوٹ بولنے والے ہو اور تم بہت فراڈ کرنے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا مقام رکھا ہے۔ اور تزکیہ اگر ہوگا تو نیت خالص ہوگی۔ انسان کی زندگی میں ہر کیے گئے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، نیات، بالکل صحیح۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں رک کے میں 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج صبح صبح اٹھ کے ہم تیار ہو کے کیوں آخر گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ اسی طرح کیوں نہیں نکلتے؟ دیکھنے والوں کی آنکھوں کی عزت ہوتی نا، کہ لوگ یہ نہ کہیں اس کے پاس تو ایٹیکیٹس نہیں ہیں، مینرز نہیں ہیں، صحیح۔ اور یہ تو بالکل ہی گیا گزرے زمانے میں چلا گیا۔ لوگوں کی نظروں کی کتنی قدر لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رب کی نظریں کہاں پڑتی ہیں؟ دل پہ۔ اس دل کو بھی کبھی صاف کیا؟ صحیح۔ دوسری بات، کوئی بھی دانش مند اور عقل مند انسان جو ہے اس کو غلاظت پسند نہیں ہے۔ اگر گندگی کا ڈھیر لگا ہو تو اس کو دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، نالا اس کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کی غلاظت کے ڈھیر حسد کے نام سے، بغض کے نام سے، عداوت کے نام سے، روحانی غلاظت جو ہے نا وہ آ جائے، جی، صحیح، اگر وہ دل میں موجود ہو اور اللہ کی مبارک نظریں پڑیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے اللہ کی نظریں پڑتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی نظروں کی توہین نہیں ہے؟ بے شک۔ اور جو اللہ کی نظروں کی توہین کرتا ہے اس طرح، فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ پھر اس کو کبھی عزت نہیں دیں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دیں اس کو کون عزت دے سکتا؟ بالکل صحیح۔ اور تیسری بات، یہی ایک دل تو ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو انسان کی پوری زندگی کی گاڑی درست ہو جائے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر درست ہو جائے پورا جسم اپنی صحیح کارکردگی اور صلاحیت پیش کرتا ہے، اور اگر اس میں خلل آ جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے۔ دل کا ٹکڑا۔ اس دل کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، اس کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمانیات اور اس طرح اسلام کے بہت سارے عمدہ پہلو دل میں آ نہیں سکتے۔ اور اب جانتے ہیں کہ جب پھول سجانے ہو تو اس کے لیے بکٹس لی جاتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
اللہ نے دین کو سجانا ہے تمہارے دلوں میں. ہمارے دلوں میں بالکل صحیح ہے. کہاں سجائیں؟ جس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس دل میں اسلام سجتا ہے، اس دل میں ایمان کی روشنی پہنچتی ہے. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا کی اغراض سے اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے. تو تزکیے کا یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کا دل پاکیزہ ہے اس کے دل پہ تو اس کے رب کی مبارک نظریں پڑتی ہیں. نظریں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ان کا تزکیہ فرمائے.